جب ہم نے 2025 کا آغاز کیا تھا تو تب بھی آپ پروگرام میں بھی ہمارے تشریف لائے، تو بات یہ ہوئی کہ 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے. اب یہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور ایک مہینہ باقی ہے، تو کیا صورتحال ہے؟ یہ 2025 کا سال آپ کے نزدیک 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال آپ کے نزدیک رہا؟ کوئی ایسی پالیسی جو قابل ذکر ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہاں پر کچھ آسانی پیدا کی گئی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. 2025 متوقع سال تھا ریئل اسٹیٹ کے لیے جی، کیونکہ یہ اسٹاک ایکسچینج بڑھ رہا تھا اور اسٹاک ایکسچینج بڑھنے سے اسپل اوور ریئل اسٹیٹ میں آتا ہے. ہاویور جو اس سال میں پازیٹیو چیز کی، فیڈرل گورنمنٹ نے ایف ای ڈی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو لگائی تھی جی وہ ختم کی گئی. ٹھیک ہے. بٹ دیٹ واز ٹو لیٹ اینڈ ٹو لٹل، جس سے کوئی مثبت اثرات مارکیٹ پہ نہیں آئے. اس وقت مارکیٹ بہت ڈپریسڈ ہے اور ریزن بینگ دے آر ٹو مچ ٹیکسز اینڈ ٹو مچ ڈاکیومنٹیشن. ٹھیک ہے. سو یہ انڈسٹری اس وقت اوور ٹیکسڈ اور اوور ڈاکیومنٹڈ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہیں اور وہ ترجیح دے رہے ہیں کراس بارڈر جا کے انویسٹمنٹ کرنے کو اور ریئل اسٹیٹ میں ہی. بالکل. اور خاص طور پر چونکہ ہم کراچی شہر میں بیٹھے ہیں، لوگ کیوں یہاں پر انویسٹمنٹ کریں جب ان کو اپرچونیٹیز دبئی میں مل رہی ہیں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پر؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیپٹر اور بہت بڑا ایک ٹاپک ہے کہ جس کے پاس 5 سے 10 کروڑ ہے وہ دبئی میں جا کے انویسٹ کرتا ہے اور کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ پالیسیز ہی اس طرح نہیں ہیں. یوزلی پالیسیز ہی روکا کرتی ہیں نا. اور جب ہم ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں تو ٹیکس ریفارمز جو ایکسپیکٹڈ تھے وہ بھی نہیں ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے، پانی اور پیسہ اپنا راستہ خود بناتا ہے. یو کی ناٹ فورس somebody ٹو انویسٹ. آپ وہ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں، انیبلنگ انوائرمنٹ وچ از ریجنلی کمپیٹیٹیو. ورلڈ ہیز بیکم اے گلوبل ولیج. 1.5 گھنٹے کی فلائٹ کراچی سے اسلام آباد بھی ہے اور 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ کراچی سے دبئی بھی ہے. بالکل. سو ہمیں ہماری حکومت کو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہو، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس نیچے لانا پڑے گا اور ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کو بڑھانا پڑے گا. اسی طرح ریکارڈ کو ڈیجیٹلائز کرنا پڑے گا. یہ جو 1950 کے محکمے ہیں کہ کاغذ در کاغذ در کاغذ، چکر در چکر اور رشوت در رشوت، یہ اب اس کمپیٹیٹو ورلڈ میں نہیں چل سکتا. مگر بخشی صاحب، یہ ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا کہ میٹنگز بھی ہوئیں اور کچھ میٹنگز میں آپ بھی موجود تھے جو پرائم منسٹر کے ساتھ براہ راست ہوئی. پرائم منسٹر ٹاسک فورس اس سال بنی جو کہ خوشائند قدم تھا، مگر امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن کسی کے ہمیں کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ جو مسائل آپ بتا رہے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے، یقیناً وہاں پر ڈسکس بھی ہوئے ہوں گے، تو کیوں آپ کو کیا وجہ کیا لگتی ہے کیوں یہ ایڈریس نہیں ہو پا رہے؟ دیکھیے، میں پرائم منسٹر ٹاسک فورس کا سکسیسو گورنمنٹ کے ساتھ ممبر رہا ہوں. وہاں پر یونینیمسلی یہ ایگری ہوا تھا کہ یہ چیزوں کو نیچے لے کے آنا ہے اور پھر پرائم منسٹر سے ہم ملے. پرائم منسٹر نے تو یہ کہا کہ مزید بہتر کریں اس پیکیج کو. اچھا. پر پھر بعد میں جا کے بال رک جاتی ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ آئی ایم ایف ایگری نہیں کر رہا ہے. اچھا. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف ایگری نہیں کر رہا ہے یا ہم آئی ایم ایف کو اپنا کیس صحیح طرح سے پریزنٹ نہیں کر پا رہے ہیں. اگر آئی ایم ایف پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے تو آئی ایم ایف کی یہ انٹرسٹ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی انویسٹمنٹ پاکستان میں رہے. آئی ایم ایف کا یہ قدر میرے خیال انٹرسٹ ہے کہ دبئی میں 4% پہ پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے اور یہاں 40% پہ ہوگی. یہ کس طرح ممکن ہے؟ یعنی پھر جب تک آئی ایم ایف کی تلوار لٹکتی رہے گی مسائل تو اسی طرح رہیں گے. دیکھیں، آئی ایم ایف تو پچھلی دور حکومت میں بھی تھا. میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے خود ٹیک اپ کرنا چاہیے جیسے پہلے کیا گیا تھا، اور انہوں نے یہ کیس کو اپنی ملک کی اکانومی کی بہتری میں ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ کنسٹرکشن کے ساتھ 72 الائڈ انڈسٹریز چلتی ہیں اور آج یہ الائڈ انڈسٹریز 30 سے 50% کیپیسٹی پہ ہے. وہ اپنی پروڈکشن پہ نہیں آ پا رہی کیونکہ کوئی مال لینے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ اس کو 80% پہ لے آئے اور جس سے گورنمنٹ کو 2 ٹریلین کا ریونیو بڑھے گا وداؤٹ اینی فردر انویسٹمنٹ، صرف پالیسی کو اسٹریٹن اپ کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں، یہ بھی ایک بات کلیئر ہے کہ پالیسی کنسسٹنٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ود دا چینج آف دا گورنمنٹ پالیسی چینج ہوگی تو کوئی اتنا بڑا بلینز آف روپیز کا کیپٹل مقصد پورا نہیں ہو پائے گا. جی. تو اگر ہم ایک الیکٹرک وہیکل کے پلانٹ کو جس کی قیمت $75 سے $100 ملین 20 سال کی ڈیلیشن کی پالیسی اور ٹیکس کی دے سکتے ہیں،
تو ہمارے ایک پروجیکٹ کی سیل ویلیو 75 سے 100 ملین ڈالر ہے، جو کہ 50 منزلہ ہے. تو اور ایسے سینکڑوں پروجیکٹ پاکستان میں بن سکتے ہیں، بننے جا رہے ہیں. تو کیا ہم اس کو 15 سال کی پالیسی نہیں دے سکتے جو گورنمنٹ سٹیک ہولڈر سے مل کے بنائے اور کلیئر کٹ کی کوئی بھی حکومت آئے اور یہ پالیسی 15 سال چلتی رہے گی.